السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، میرے ساتھ موجود ہیں عارف نظامی صاحب۔ بہت شکریہ نظامی صاحب آپ کا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ڈاکٹر مصدق ملک صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی شکریہ، آپ سے بھی گفتگو کریں۔ کابینہ کا اجلاس ہوا ہے اور اس وقت پاکستان کے عوام کو کورونا کے ساتھ ساتھ ایک اور جو مسئلہ جو بحران درپیش ہے وہ تیل کا بحران ہے۔ وزیر اعظم خاص سے برہم ہوئے ہیں اور اس بحران میں ملوث کمپنیز کے لائسنس منسوخ کیے جائیں گے، یہ فیصلہ بھی ہوا ہے۔ اس کے علاوہ سنتھیا ریچی سے متعلق بھی پروگرام میں بات کریں گے، لیکن نظامی صاحب آج کارکنوں کے جھرمٹ میں ایس او پیز کی دھجیاں اڑاتے ہوئے شہباز شریف صاحب نیب میں پیش ہوئے ہیں، اور جو اندر کارروائی ہوئی اس سے متعلق تو رپورٹ یہ ہوا ہے کہ پہلے وہ اٹھ گئے تھے کیمرے کے سامنے، جی میں نے جواب نہیں دینے، پھر بعد میں وہ واپس چلے گئے۔ 37 سوالوں میں سے 4 یہ جو ایسی پولیسی خلاف ورزی ہے تو ہمارا ایک پولیٹیکل کلچر ہے جس کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ہم لوگ کیا اگر شہباز شریف صاحب آ گئے ان کے ساتھ تصویر کھنچوانا ہے یا ہاتھ پلانا ہے یا قریب ہونے کی وجہ سے یو تھرو ایوری تھنگ ٹو دی ونڈس۔ تو بہرحال مصدق ملک صاحب سے پوچھتے ہیں کہ جی آج شہباز شریف صاحب جو پیش ہوئے تو وہ کہتے ہیں کہ 30 سے زیادہ سوالات پوچھے گئے، صرف 4 کے جواب دے سکے، یہ کہاں تک درست ہے؟ دیکھیے مجھے تو معلوم نہیں ہے اور یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے۔ ویسے اس میں حیرت کیا ہے، اب تو حیرت نہیں ہوتی۔ وہ کاغذات جو انویسٹیگیشن کے کاغذات ہوتے ہیں وہ ہمارے ایس اے پی ایمز اور وزراء جو ہیں وہ ٹیلی ویژن پروگرامز پہ اور پریس کانفرنسز میں لا کے ایسے دکھاتے ہیں۔ اگر آپ کو معلوم ہے یہ کوئی اور ملک ہوتا، امریکہ یا انگلستان یا کوئی ایسا ملک ہوتا، تو سارا ایویڈنس جو ہے وہ پریجوڈس ہو جاتا ہے اور نان ایڈمیسیبل ہو جاتا ہے اگر آپ اس طرح لوگوں کے سامنے وہ ایویڈنس رکھ دیں۔ لیکن یہ تو بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ شہباز صاحب جو ہیں وہ تقریباً 140 دن کے قریب زیر حراست رہے تھے، اور اگر 140 دن میں ان سوالات کے جواب نہیں مل سکے، پھر انہوں نے لکھ کے جوابات دیے، وہ بھی جوابات نہیں مل سکے، تو آج اگر وہ یہ بات لیک کر رہے ہیں، اور مجھے نہیں معلوم اس میں کیا حقیقت ہے کہ صرف 4 سوالوں کے جواب دیے ہیں، تو وہ پروبلی 4 سوال جو ہیں وہ ان سے تعلق رکھتے ہوں گے اور باقی سوالات جو ہیں وہ دیگر لوگوں سے تعلق رکھتے ہوں گے جس کے بارے میں ان کے پاس معلومات نہیں ہوں گی۔ لیکن پہلے تو میں اسی کو شبے کی نظر سے دیکھتا ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ انویسٹیگیشن میں جائیں، ایک بند کمرے میں جائیں، اور اس کے بعد باہر یہ خبر ہو کہ 4 سوالات کے جواب دیے گئے ہیں۔ تو اس کی تصدیق کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ نمبر 1 کیا یہ بات ٹھیک ہے، اور اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ یہ باہر کیسے آئی بات، یہ تو تفتیش کی بات ہے۔ لیکن ملک صاحب یہ جو ہے نا ایک وتیرہ نیب کا کہ وہ بڑی سلیکٹیو قسم کی لیکس کر دیتی ہے، تو یہ آپ کو بھی ایک پریس ریلیز جاری کرنی چاہیے کہ آج یہ ہوا وہاں، تاکہ یہ جو ڈس انفارمیشن کا سلسلہ اگر ایسا ہے تو یہ بند ہو یا کم از کم کنٹرول تو۔ جی میرے خیال میں آپ کی بات یہ ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میرے خیال میں عدالت کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، کیونکہ اس سے ایویڈنس بھی پریجوڈس ہوتا ہے، اس سے لوگوں میں جو اوپینین ہے وہ بھی خراب ہوتا ہے، آپ لوگوں کو کی جگ ہسائی کرتے ہیں۔ کیونکہ اگر ہم ایک آدھ پریس ریلیز دے بھی دیں تو جس طرح کی یلغار ہوتی ہے، جس طرح کی لیکیج ہوتی ہے، جس طرح کی ٹرولنگ ہوتی ہے، جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ ایک کے بعد دوسرا ایس اے پی ایم جو ہے اور وزیر ٹیلی ویژن پہ آ کے وہی ایویڈنس جو پروپرائٹری ایویڈنس نیب کا ہے اس کو کیسے لوگوں کے سامنے رکھتا ہے۔ اور آپ نے پھر یہ دیکھا جو سب سے اہم چیز ہے کہ جب تو یہ بات لیک ہوتی ہے تب تو ایسا لگتا ہے کہ غالباً ایسی ہے، اور جب پریس کانفرنسز ہوتی ہیں تب بھی ایسا لگتا ہے کہ غالباً ایسا ہی ہوگا، مگر جب عدالت میں وہی کاغذات پیش کیے جاتے ہیں تو عدالت کا کیا جواب آتا ہے اور عدالت کا کیا رویہ ہے وہ بھی آپ دیکھ چکے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کے کیس میں جب ان کی ضمانت کا کیس آگے گیا تو عدالت نے کیا کہا، اعلیٰ عدلیہ نے، انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ کیس بنایا ہے 7 مہینے زیر حراست رکھنے کے بعد شاہد عباسی کو، اور پھانسی کی چکی میں رکھنے کے بعد، اور 90 دن کی سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھنے کے بعد، کہ انہوں نے پیٹرولیم کا وزیر ہوتے ہوئے حکومت امریکہ کو انفلوئنس کر کے یو ایس اے آئی ٹی کے ذریعے ایک کنسلٹنٹ لگوایا جو یو ایس اے آئی ٹی کا تھا، جس نے یہ سلیکشن کی کہ کس کو کانٹریکٹ ملنا چاہیے اور اس بات پہ انہوں نے بیل دی۔ آپ نے یہ بھی دیکھا۔ جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ایک بریک لیتے ہیں۔ یہ سارے معاملے کی جو طلبی تھی شہباز شریف صاحب کی نیب کی پنچ لائن یہ ہے کہ 1998 سے 2018 تک
549 ارب روپے کے اثاثے کیسے ہو گئے؟ اس کا کوئی اسپیسیفک جواب شہباز شریف صاحب نے دیا یا آپ کی پارٹی کا موقف کیا؟ بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ نظامی صاحب، یہ جو سارا ایپیسوڈ چل رہا ہے شہباز شریف صاحب کی پہلے واپسی لندن سے، پھر یہاں آئے، پھر کورونا کی وبا، یہ جو پیشی ہے آج کی، پولیٹیکل میسج اس کا کیا ہے؟ اس سے پہلے میرا ذہن میں تو ایک اور سوال تھا کہ شہباز شریف صاحب کے قریبی حلقوں میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کی ہدایت پہ جو الزام لگایا گیا وہ ان کو کورونا وائرس کروانا چاہتے ہیں تاکہ اس طریقے سے ان کو رستے سے ہٹائیں کہ ان کی آدھی آنت تو نکلی ہوئی ہے کینسر کی وجہ سے، اور اسی لیے وہ بہت کیئرفل ہیں، اور وہ اسی لیے اصرار ہے نیب کا کہ ان کو ضرور پیش کیا جائے۔ یہ جو تاثر ہے یا الزام ہے مصدق ملک صاحب، یہ کہاں تک درست ہے؟ دیکھیں، ایک اس میں یہ رسپانسبلٹی کا ایک ایلیمنٹ تو ہے۔ آپ نے آج دیکھا ہے ہمارے ہاں کیا روایات ہیں۔ شہباز صاحب جائیں، وہ لاکھ کہتے رہے، آپ کو یاد ہوگا جب ایئرپورٹ پہ بھی آئے تو انہوں نے کہا کہ کوئی بالکل لینے کے لیے نہ آئے، لیکن ہمارے ہاں لوگوں کی ایک خاص قسم کا مزاج ہے، ایک خاص قسم کی روایت ہے۔ انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور یہ بھی دیکھتے ہوئے کہ نیب کے اندر، مجھے اب نمبر تو یاد نہیں مگر 10-15 کے قریب لوگ جو ہیں وہ کرونا کے پازیٹیو ڈیٹیکٹ ہوئے تھے، تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے مجھے 6-7 مہینے آپ نے مجھے جیل میں رکھا ہے، اپنی کسٹڈی میں رکھا ہے، آپ کو جو سوالات پوچھنے تھے آپ انہیں 140 دن میں، معافی چاہتا ہوں 140 دن تقریباً ہو رہے تھے جیل میں، تو اس وقت آپ کو میں نے ہر چیز کا جواب دے دیا تھا، اور اگر کوئی چیز رہ گئی ہے تو آپ مجھ سے اسکائپ کے اوپر وہ لے لیں، انٹرویو کر لیں، مجھ سے لکھا لکھایا لے لیں تاکہ آپ بھی خطرے میں نہ پڑیں اور میری جان بھی خطرے میں نہ پڑے، مگر کچھ ایسا سلسلہ نظر نہیں آ رہا۔ آپ نے وہ شیخ رشید صاحب، اللہ ان کو صحت دے، وہ خود بھی کرونا کا شکار ہو گئے ہیں، لیکن آپ کو یاد ہوگا وہ بہت دن سے کہہ رہے تھے کہ عید کے بعد ایک ٹارزن نکلے گا، وہ ٹارزن پکڑے گا، وہ ایک درخت سے جھولے گا، دوسرے درخت کی طرف جائے گا۔ اب یہ کیا سیاست ہے، یہ کیا گفتگو ہے؟ کیا ہم تمام زندگی یہی ٹارزنوں کی باتیں کرتے رہیں گے؟ دیکھیے، مجھے جو بظاہر لگتا ہے وہ یہ ہے کہ حکومت، اگر آپ کسی بھی حوالے سے دیکھ لیں، آپ اقتصادی حوالے، معاشی حوالے سے دیکھ لیں، تو کرونا آنے سے پہلے ہی حکومت نے ہماری معیشت جو ہے اس کا جنازہ نکال دیا تھا۔ 6% ترقی سے ہم 2% سے کم ترقی پہ آ چکے ہوئے تھے، اور اب تو خیر نیگیٹو میں چلے جائیں گے۔ تو اب بجٹ آ رہا ہے، بجٹ حکومت نے پیش کرنا ہے۔ اب آپ بتائیے کیا بجٹ پیش کرے گی یہ حکومت ان موجودہ حالات میں اور IMF کی قید میں؟ کرونا کو دیکھ لیں، ہم چیختے چلاتے رہے، آپ کے پروگرامز میں بھی آئے اور کراس پارٹی لائنز بھی لابی کرنے کی کوشش کی کہ خدا کے واسطے ایک مؤثر لاک ڈاؤن کو انہوں نے گالی بنا دیا۔ لاک ڈاؤن کا مطلب یہ تھوڑی تھا کہ آپ کرفیو لگا دیں، مطلب یہ تھا کہ ایک مؤثر طریقے سے لوگوں کو گھروں میں رکھیں، اس کو انفورس کریں، انفورسمنٹ کے لیے اپنے ادارے استعمال کریں، پولیس استعمال کریں، کمیونیکیشن بھی دیں۔ لیکن جس طرح ہم قتل کے لیے یہ نہیں کہتے کہ ایک SOP ہے پلیز کسی کو قتل نہ کریں، یا چوری کے لیے یہ نہیں کہتے کہ پلیز چوری نہ کریں، اور یہ SOPs ہیں کسی کے گھر جانا ہو تو کمند نہ لگائیں یا دیوار نہ پھلانگیں، اسی طرح جب اس کو انفورس کرنے کے لیے ہم نے پولیس رکھی ہوئی ہے تو یہ چیز جس سے روز 100 لوگ مر رہے ہیں، آج 106 لوگ غالباً کرونا کی بھینٹ چڑھے ہیں اور انتقال فرما گئے ہیں، تو حکومت کا یہ فرض ہے کہ ان کی زندگی کی حفاظت کرے اور جو بھی SOPs جن کو وہ کہہ رہی ہے ان کو انفورس کرے۔ نہ انہوں نے لاک ڈاؤن کیا، نہ SOP کی انفورسمنٹ۔ ڈاکٹر صاحب یہ کرونا پہ بھی ان ڈیٹیل بات کریں گے۔ سوال میرا آپ سے بریک سے پہلے بھی یہ تھا، جو اس ساری آج کی جو پیشی ہے، یہ جو لیٹسٹ کیس ہے، اس میں نیب ایک ہی سوال پوچھ رہی ہے کہ 549 ارب روپے اثاثے 20 سالوں میں شہباز شریف صاحب کے کیسے ہو گئے؟ اب شہزاد اکبر صاحب بڑے اسپیسیفک الزامات لگاتے ہیں، ایون وہ ان ملازمین کے نام تک لے لیتے ہیں کہ ان کے مطابق جن لوگوں سے مبینہ طور پہ پیسے ٹرانسفر ہوئے، لیکن شہباز شریف صاحب یا آپ کی جماعت کی جانب سے اس سوال کا جواب نہیں آ رہا۔ آپ نہیں سمجھتے کہ پبلک کو آپ کو بھی بتانا چاہیے؟ تفتیش عدالت میں معاملہ وہ ایک علیحدہ میٹر ہے۔
دیکھیے جو معاملہ تو جو سیاسی معاملہ ہے، مثلاً اگر آپ یہ الزام لگائیں کہ کسی خاص جگہ پہ کسی ٹھیکے میں کوئی چوری ہوئی ہے، کوئی کک بیک ہوئی ہے، تو میں سمجھتا ہوں پھر یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم آئیں اور آپ کو جواب دیں اس بات کا کہ کیا ہمارے دور میں کسی نے بھی چوری کی ہے یا نہیں کی ہے، یا رشوت لی ہے یا نہیں لی ہے، کک بیک وصول کیا ہے یا نہیں وصول کیا. یہ تو سیاسی سوال ہے، اس کا ہم جواب دیں گے. لیکن اگر آپ یہ سوال پوچھنا چاہیں کہ کسی کے ایک یا دو بچے جو ہیں وہ کاروبار کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے کاروبار کے اندر بہت سے پیسے بنائے ہیں اور وہ کیوں بنائے ہیں اور کیسے بنائے ہیں، تو ایک تو اس کا جواب صرف وہ جو کاروبار کر رہے ہیں اشخاص وہی دے پائیں گے، ہم تو نہیں دے پائیں گے، ہمیں تو نہیں معلوم ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ کاروبار کے اندر تو میں آپ کو بہت سی اگزامپل دے سکتا ہوں. ویسے آج کل تو جہانگیر ترین صاحب بیچارے ٹرین کے نیچے آ گئے ہیں اور وہ بھی پہلے بھی کولیٹرل ڈیمیج تھے، اب بھی کولیٹرل ڈیمیج ہیں. لیکن وہ بھی ایک پروفیسر تھے، ایک کالج کے اندر پڑھایا کرتے تھے اور بہت انہوں نے پیسے کمائے. اور اس طرح علیم خان صاحب بھی ہیں، وہ بھی آپ کو معلوم ہے آج سے 20-25 سال پہلے کدھر تھے اور آج کہاں پہنچے ہیں. اور میں ایک نہیں، آپ کو بے شمار سینیٹرز اور ممبرز آف پارلیمنٹ جن کا تعلق ہماری جماعت سے بھی ہے، جن کا تعلق پی ٹی آئی سے بھی ہے، میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ان کی ماچس کی فیکٹری ہے، تمباکو کی فیکٹری ہے، چینی کی فیکٹری ہے، گھی کی فیکٹری ہے. تو سب سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی آپ نے کیسے یہ پچھلے 30-40 سال میں اتنے پیسے کمائے. پاکستان میں زیادہ تر لوگوں نے جنہوں نے ترقی کی ہے وہ یا ایوب خان صاحب کے دور میں کی ہے اور یا 1980s 90s کے بعد کی ہے. تو یہ سب سے حساب لیا جا سکتا ہے، مگر یہ تو آپ کاروباری حساب دے رہے ہیں نا. آپ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے پہلے کاروبار کی مالیت اتنی تھی، آپ کے کاروبار کی مالیت اتنی ہوگی، اس کا جواب دیں. بالکل وہ جواب دیں، مگر وہ جواب تو کاروبار والے جو ان کے صاحبزادگان ہیں وہ دیں گے. آپ ہم سے وہ سوال پوچھیں کہ آپ نے اس جگہ پہ یہ ٹھیکہ دیا، یہ ثبوت سامنے آ گیا، اس میں چوری ہوئی ہے، آپ کے دور میں ہوئی ہے، تو ہم ضرور آپ کو سیاسی بات کا جواب دیں گے. کاروباری چیزوں کا جواب میں آپ کو یہاں بیٹھ کے کیسے دے سکتا ہوں. ایک بات میں جاتے جاتے آپ کو ضرور کہوں گا کہ اگر آپ ان چیزوں کو واقعی منظر عام پر لانا چاہتے ہیں، کاروباری پریکٹسز کو، کیونکہ اب تو ہوا یہی نا، چینی کی بات ہم نے شروع کی تو بات تو یہاں سے شروع ہوئی کہ چینی اس سال مہنگی کیسے ہوئی، اور جواب ہم نے یہ دیا کہ چینی اس سال اس لیے مہنگی ہوئی کہ 1985 میں سے کسی نے سبسڈی دی، پھر 93 میں دی، پھر 97 میں دی، پھر 2012 میں دی، 2004 میں دی، 2009 میں دی. ارے بھائی اس سال چینی کیوں مہنگی ہوئی؟ اس وجہ سے کہ اسد عمر صاحب نے ECC میں اجازت دی، اس کا تو کہیں ذکر نہیں ہے. اس وجہ سے کہ کابینہ کے اندر اجازت دی عمران خان صاحب نے، اس کا بھی کہیں ذکر نہیں ہے. اس وجہ سے کہ اس کے باوجود کہ وفاقی حکومت نے کہا سبسڈی نہیں ملنی چاہیے، وزیر اعلیٰ پنجاب نے سبسڈی بزدار صاحب نے دے دی، اس کا بھی کہیں ذکر نہیں. ذکر صرف یہ ہے کہ تمام چینی کی ملوں والوں سے پوچھا جائے کہ 1985 سے لے کر آج تک ان کی کاروباری پریکٹسز کیا ہیں، تو ضرور پوچھیے. لیکن یہ سیاسی سوال تو ہے نہیں، یہ تو سوال ہے کہ پاکستان میں کاروبار کی نوعیت کیا ہے. اگر آپ پاکستان میں دیکھیں اس کو، ہماری جو یہ ٹیکس کلیکشن کی ایجنسی ہے، تو انہوں نے اجازت دے رکھی ہے کہ اگر تو آپ جن کو مال بیچ رہے ہیں پکی رسید کے اوپر آپ اگر ان کو مال بیچیں تو آپ نے اتنے فیصد ٹیکس دینا ہے، اور اگر آپ کچی رسید میں یعنی بے نامی کے اندر اگر مال بیچنا چاہیں تو ٹیکس کی شرح زیادہ ہے. جب آپ نے کہہ دیا، قانون کے اندر کہنا شروع کر دیا کہ آپ بے نامی کے اندر کاروبار کریں مگر ٹیکس زیادہ دیں، تو آپ نے اس کو لیگلائز کر دیا. یہ ختم کر دیں، پھر یہ تمام چیزیں ختم کریں، کاروباری پریکٹسز کو سامنے لائیں، ایک دفعہ اعلان کریں کہ کوئی بے نامی میں کام نہیں کر سکے گا. شپر زیدی چلے گئے یہی کہتے کہتے کہ بے نامی میں کام نہ کروائیں، اور اب آپ دوبارہ سے کہہ رہے ہیں کہ بے نامی میں کام کیوں ہو رہا ہے. ساتھ میں آپ نے بے نامی میں کام کرنے کی دوبارہ اجازت دے دی ہے. یعنی ایک طرف آپ پکڑ رہے ہیں، ایک طرف اجازت دے رہے ہیں. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ 2% ٹیکس زیادہ دے دیں تو بے شک بے نامی میں کام کرتے جائیں، وہ چاہے نان والا ہو، ریڈی والا ہو، وہ کوئی بھی ہو، اس کے نام پہ کام کرتے جائیں، ہمیں غرض نہیں، ہمیں ٹیکس دے دیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب، ڈاکٹر مصدق ملک صاحب اس سے پہلے بات کر رہے تھے، حکومتی پالیسیوں پہ تنقید تو کر رہے تھے. ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی ریلیٹیولی سندھ میں گورنمنٹ ہونے کی وجہ سے بزنس میں ہے، لیکن نون لیگ جو لیڈنگ اپوزیشن ہے یہ تو ماسوائے ٹاک شوز یا پریس کانفرنس، اس کے علاوہ تاثر یہ ہے کہ یہ کہیں بھی نہیں ہے اس سارے سینیریو میں. نہیں، وہ تو ساری سیاسی جماعتوں کا یہی حال ہے. نہیں، وہ جو آفس ہولڈ کر رہی ہیں وہ کچھ تو کر رہی ہیں. ملک صاحب، میرا یہی سوال تھا
کہ یہ بجٹ کی آمد ہے، گورننس کی آپ نے خود یہ بھی تصویر کشی کی، بہت خراب ہے. اس صورتحال میں کیا شہباز شریف صاحب کوارنٹین میں ہی رہیں گے یا اپوزیشن کو اکٹھا کرنے کی صحیح کریں گے؟ کیونکہ ابھی تو ایسے ہی لگتا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ کے تحت آئے ہیں اور اسی کو نبھا رہے ہیں. اب یہ بھی انکنفرمڈ خبر ہے کہ شاید وہ یہ جو قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس ہے اس میں شرکت کریں گے، لیکن کچھ لگتا نہیں مجھے کہ ایسا ہوگا. تو اس صورتحال میں اگر اپوزیشن کو بھی تو کوئی اپنا رول ادا کرنا چاہیے. دیکھیے نظامی صاحب کیا رول ادا کریں؟ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ ابھی کہہ رہے تھے، شام کو حاضر ہوتے ہیں، تمام حکومتی جو معاملات جو پالیسیز ہوتی ہیں ان پہ تنقید کرتے ہیں، اور تنقید بھی مثبت کرتے ہیں. یعنی اس رویے سے کرتے ہیں کہ کوئی جس طرح یہ کرونا وائرس ہے کہ کوئی اچھا قدم، کوئی اچھی تجویز دے دیں جس سے حکومت یہ جو لوگ موت کے منہ میں جا رہے ہیں اس سے بچ جائیں. بجٹ کے اندر بھی ہمارا یہی رول ہے. ہم اپنی کمیٹیوں میں بھی بیٹھیں گے، وہاں پہ بجٹ کا ایک بھرپور تجزیہ بھی کریں گے، اور جو ہم سمجھتے ہیں جس سے غریبوں کے حق میں بہتری ہو سکتی ہے، ملک ترقی کی راہ پہ گامزن ہو سکتا ہے، وہ تجاویز حکومت کے سامنے پیش کریں گے. پچھلے سال کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں، جب یہ بجٹ کی گفتگو ہو رہی تھی تو بڑی محنت کی اور کچھ تجاویز جو تھیں، کچھ کرٹیکل انالیسز ہم کر رہے تھے. تو ایک صاحب جن کا میں نام نہیں لوں گا، انہوں نے بولا کہ آپ کی کیا بات ہے، آپ تو سینیٹر ہیں، آپ کی تو یہ ریکمنڈیشنز ہم پہ بائنڈنگ ہی نہیں ہے، ہمارے پاس میجورٹی ہے، ہم تو پاس کروا لیں گے. آپ کیا کریں گے؟ آپ پھاڑیں گے اس کو، بجٹ کو ہوا میں پھینک دیں گے؟ پھینکتے رہیں، ہم کانوں میں وہ لگائیں گے اور بجٹ پڑھیں گے اور پاس کروا لیں گے، ہمارے پاس نمبرز ہیں. دیکھیے جب حکومت کا رویہ یہ ہو کہ وہ پارلیمان کو اپنے راستے کی رکاوٹ سمجھتی اور یہ نہ سمجھتی ہو کہ پارلیمان کے اندر بھی جو لوگ ہیں وہ وہی دکھ درد عوام کے لیے رکھتے ہیں جو غالباً آپ رکھتے ہیں، اور آپ کے ہاتھ مضبوط بھی کرنا چاہتے ہیں اور ملک کو بہتری کی طرف بھی لے جانا چاہتے ہیں، اور آپ آرڈیننسز کے ذریعے حکومت چلائیں اور ایک دن میں 22 24 آرڈیننسز سامنے رکھیں. نیب کے حوالے سے کسی کو پکڑنا ہو تو آرڈیننس لے آئیں، کسی آدمی کو جو آپ کی آنکھوں میں اچھا مقام رکھتا ہے اس کو چھوڑنا ہو تو ایک آرڈیننس لا کے کچھ لوگوں کو باہر نکال دیں. لیکن شہباز شریف صاحب آئیں گے، جی انشاءاللہ اس بجٹ کے اجلاس میں آئیں گے، تمام احتیاط کے ساتھ آئیں گے، بڑے محتاط طریقے سے آئیں گے، لیکن انشاءاللہ شرکت کریں گے. یہ بڑا ایک اہم وقت ہے، لیکن میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اچھی تجاویز بھی دیں گے، ہم کرٹیکل انالیسز بھی کریں گے، تقاریر بھی کریں گے، لیکن حکومت کا رویہ یہی ہے کہ ہمیں کیا فرق پڑتا ہے آپ سے. اور میں حقیقت میں یہ سب سمجھتا ہوں کہ حکومت جو ہے وہ پارلیمان کو اپنے راستے میں رکاوٹ سمجھتی ہے، اس کا جمہوری طرز عمل نہیں ہے. وہ یہ سمجھتی ہے کہ ایگزیکٹو جو ہے وہ بالکل بے مہار ہونا چاہیے اور جو اس کے جی میں آئے وہ کرے، اور اگر کوئی اپوزیشن کا بندہ بولے تو آپ اس کو جیل میں ڈال دیں. اب یہ جو بار بار گٹھ جوڑ کی باتیں ہوتی ہیں کیوں ہوتی ہیں؟ کہ جو شخص بولنا شروع کرتا ہے، اور یہ کہا ہے بہت سے کہ دیکھیں آج میں بول رہا ہوں، کچھ دن میں جیل میں ہوں گا، کوئی بھی شخص بولے گا کچھ دن میں. آپ جیل میں جانے والے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ انشاءاللہ ہمارے ساتھی ہوں گے. ڈاکٹر صاحب مصدق صاحب یہ بتائیے کہ آپ کا دور تھا تو مفتاح اسماعیل کو بجٹ پاس پیش کرنے کے لیے ایک دن کے لیے وزیر خزانہ بنایا گیا. اس وقت بھی وزیر اعظم نواز شریف پارلیمنٹ میں نہیں آتے تھے. اس وقت بھی جس طرح ہی بجٹ جو ہے وہ رولز کو ایک طرف کر کے ایک دن میں پاس کرا دیا جاتا تھا. صرف یہ ہے کہ اس زمانے میں اپوزیشن کو اس طریقے سے اس کی تذلیل کر کے اندر نہیں کیا جاتا، یہ تو میں مانوں گا. تو لیکن باقی فرق کہاں ہے؟ نہیں دیکھیے، فرق یہاں پر ہے کہ آپ پورے ہمارے 5 سال کے دور میں بتائیں کتنے آرڈیننسز آئی ہیں، کیسے آرڈیننس کے ذریعے حکومت چلی. یعنی کوئی بھی طریقہ کار ہو، سینٹ کا اجلاس ہوتا تھا، تنقید ہوتی تھی، کئی چیزوں میں ہمیں ڈیفیٹ ہوتی تھی، کئی چیزوں میں ہم لوگوں کو ساتھ لے کے چلتے تھے، کامیابی ہوتی تھی. اگر آپ یہ سمجھیں کہ ہمیں زیادہ بہتر اور افضل طریقے سے پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے تھا ہماری ایگزیکٹو کو پارلیمان میں، تو میں آپ کی بات ماننے میں کوئی عار نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں ہمیں زیادہ پارلیمان میں جانا چاہیے، لیکن کسی بھی جگہ پہ ہائی ہینڈڈ طریقے سے، غیر جمہوری طریقے سے حکومت چلانے کی کوشش نہیں کی گئی، کبھی بھی نہیں کی گئی. جو پارٹی کشمیر میں جیتی اس کو کشمیر میں حکمرانی کرنے کی اجازت دی اور اس نے کی. جو بلوچستان میں جیتا وہ کم نمبروں سے بھی جیتا، تو سوچا کہ ایلینیشن کا وقت ہے، ایسا نہ ہو کہ لوگ جو چھوٹی پارٹیز ہیں وہ ایلینیٹڈ فیل کریں، تو ان کو پورا کھلا ایک راستہ دیا گیا کہ پہلے 2 سال یا 2.5 سال وہ چلائیں.
تو آپ دیکھیے بہت سے ایسے مراحل آئے جس پہ ہم حکومت کشمیر میں یہاں وہاں الٹا سکتے تھے اور ہم نے نہیں الٹائیں. تو اس وجہ سے اگر کوئی ایک آدھ چیز میں کسر رہ بھی گئی ہے تو آپ کی تنقید جو ہے وہ سر آنکھوں پہ, لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے کوئی بلڈوز کر کے آرڈیننسز کے ذریعے اور پارلیمان کو رکاوٹ سمجھ کے ہم نے معاملات کو آگے بڑھانا. ٹھیک ہے ملک صاحب, انتہائی مختصر جواب دیجیے گا. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آپ بھی اندر ہونے والے ہیں؟ میں نے آپ کو کہا جی آپ کو شیخ رشید صاحب سے پوچھنا پڑے گا, ورنہ مرزا صاحب کو کہیے, شہزاد اکبر صاحب کو وہ پریس کانفرنس کریں تو مجھے بھی بتا دیجیے گا, میں کچھ جاتے جاتے کوئی حسب حال کو شعر ہی سنا دیں. حسب حال کیا ہے, حسب حال تو یہی ہے کہ یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر, ہمیں تلاش تھی جس کی یہ وہ سحر تو نہیں. ٹھیک, بہت شکریہ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنی موقع بھی دے رہے تھے. نظامی صاحب ذرا یہ شہباز شریف صاحب کی پیشی بھی آ جاتے ہیں. جو رپورٹ ہوا ہمارے پاس, ویسے میں اس کو جب سٹوری پڑھ رہا تھا تو بڑا مجھے ڈراماٹائز لگا کہ وہ پہلے اندر کمرے میں گئے, وہاں کیمرہ لگا تھا, باہر آگے میں نہیں بیٹھنا تھے, پھر اس کے بعد دوبارہ کچھ سوچ کے نہیں تھا, وہ فلم کرنے تھا ان کا اعتراض تھا. جی 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 جی, اب وہی نا اس پہ. اچھا ایک اور دلچسپ چیز ہے, لیکن ایک سوال میرا میں یہ ہے کہ انیل مسرت جو ہیں وہ پراپرٹی ٹائکون ہیں, بہت بڑے عمران خان کے قریبی فائنانسر ہیں پی ٹی آئی کے, لیکن لگتا ہے وہ بھی وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں, کیونکہ یہ فکرہ میں نے کہیں سنا ہے. شہباز شریف نے کہا کہ میں نے انیل مسرت سے قرض لیا, تو یہ آج جو رپورٹ ہوا, تو میں کہہ رہا ہوں وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں انیل مسرت میں. نظامی صاحب وہ پھر آج یہ تیل بحران کی بات ہوئی, وہ تو ندیم بابر صاحب بھی وکٹ کے دونوں طرف ہی کھیلتے ہیں, وہ اس وقت بھی شہباز شریف صاحب کے بھی خاص تھے, اس پہ ہم بات کریں گے. لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ 2 جون کو جب نیب کی ٹیم گئی انہیں گرفتار کرنے, آپ نے کہا شہباز شریف صاحب وہیں موجود تھے ماڈل ٹاؤن میں اور انہوں نے فون ملائے. آپ بتا لیں میری بات غلط ثابت ہوئی ہے. جی, میں آج کی جو بات ہے, جب وہ اندر گئے کہ اس کو کیمرہ لگا ہے, اس کے سامنے نہیں بیٹھنا, باہر آ کے کیا کسی کو فون ملائے؟ کیونکہ لکھا یہ ہے کہ اس کے بعد وہ خود ہی تھوڑی دیر بعد واپس چلے گئے. نہیں, وہ چینج آف مائنڈ ہوا, جذباتی میں چلے, انہوں نے کہا یار اب میں اس کو ایشو نہ ہی بناؤں تو بہتر ہے. اور لیکن یہ جو آپ نے پہلے والی بات کی ہے, جی کچھ فون دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ پہلے تو جو ایس او پیز ہی ہوتے تھے کہ اگر جو گرفتار کرنے والے ادارے اف دی مینڈ بزنس, جی وہ لینڈ لائن ہوتی تھی, ٹیلی فون کاٹ دیتے تھے. جی اب موبائل فون تو چل رہے تھے, وہ بلاک نہیں کیے تھے میری اطلاع کے مطابق. تو 2-4 اہم مقامات پر, اہم مقامات پر فون گئے, اس کے بعد کہا گیا کہ جی آپ پیچھے ہٹ جائیں, وہ اگلی پیشی پہ حاضر ہو جائیں گے, اور ایسا ہی ہوا. نہیں تو یہ جیمرز لگا کے موبائل فون بھی کیا جا سکتا تھا بلاک, اور میرا خیال کوئی سیٹلائٹ فون بھی ہوگا میاں صاحب کے پاس. نہیں, بہرحال وہ کئی طریقے ہوتے ہیں کمیونیکیٹ. جی 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 ٹھیک ہے, یہ میری تھیوری ہے, اس تک غلط. اب یہ ان کی انفارمیشن بھی 17 تاریخ تک ہے بیل, لیکن ابھی تک یہ آیا ہے باہر کہ وہ بنی گالا گئے تھے. جی, یا وہ بنی گالا کہہ رہا ہوں, رائیونڈ گئے تھے اپنے جاتی عمرہ. جی, یا وہ بٹ صاحب تھے کوئی ان کے گھر, ان کے ڈیرے پہ ایم پی اے تھے ان کے. یہ تو نظامی سے 3 جگہیں تھیں نا, یا اپنی بیگم کے گھر گئے تھے فیز 5 میں. ماڈل ٹاؤن تھا, رائیونڈ تھا, یا وہ بٹ صاحب کا ڈیرا تھا, لیکن آپ کی اطلاع یہ تھی کہ اس وقت بھی شہباز شریف صاحب وہیں ماڈل ٹاؤن میں موجود. دیکھیں نا, وہ بات یہ ہے کہ آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا جی کہ جو خواتین ساتھ گئی تھیں ان کو اندرون خانہ نہیں جانے دیا گیا. جی 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 ایسے ہی ہے. تو مطلب ہے کہ اگر آپ کہیں کہ ہاتھ حوالہ رکھا گیا ہے جی شہباز, اس کی وجہ وہ ظاہر ہے. وجہ نظامی صاحب ابھی ہاتھ کھولا ہے, لیکن تلوار تو لٹک رہی ہے نا, بیل تو یہ 8-10 دن کے بعد اس میں ختم ہو جانا ہے. انگریزی میں اس کو کہتے ہیں کیرٹ اینڈ سٹک. دیکھیں نا, اگر تو شہباز شریف صاحب کا خیال ہے کہ وہ کسی کندھوں پہ سوار ہو کے جی اقتدار میں آ جائیں گے, یہ بات آپ یاد رکھیں کہ عمران خان صاحب کا جو ایکسپیریمنٹ ہے وہ چاہے فیل بھی ہو جائے, جی جو ان کے بیکرز ہیں ان کی تو رائے امتیاز ہے, کبھی اپنی غلطی تو مانتے نہیں ہیں. جی, تو آپ کیوں مانیں گے؟ ٹھیک ہے, یہ نون لیگ جو غلطی تو ہے نا جی کہ یہ جو صورتحال ہے جی یہ کوئی انتہائی حوصلہ شکن تصویر پیش کرتی ہے صورتحال کی.
نظامی صاحب یہ کرونا ریلیٹڈ تو دیکھیں جس طرح آج WHO نے بھی کہا ہے کہ پاکستان کو لاک ڈاؤن یار جتنے وہ دیکھو نا آپ جہاں سے شروع ہوں بات وہیں پہنچتی ہے ذرا گھنٹہ گار کی طرح. جی ناکامی اور ٹھیک ہے. اچھا میرا سوال آپ سے یہ ہے بے کمرانی کی طرف. یہ جو اس وقت پالیسی ہے، چلیں حکومتی پالیسیاں تو اپنی جگہ ہیں، لیکن نون لیگ کی بھی سیاسی پالیسی نظامی صاحب کو اتنی خاطر خواہ نہیں ہے. بھائی دیکھیں نون لیگ فائدہ کس کو ہوگا؟ نون لیگ کی پالیسی جو ہے وہ دیکھیں نا ایک طرف آپ کا کرٹیزم اپنی جگہ پہ، لیکن دیکھیں نا اس وقت پورے ملک میں انوکھی لاک لگا ہوا ہے. اپوزیشن پہ بھی انوکھی لاک لگا ہوا ہے. جی ٹھیک ہے نا. شہباز شریف صاحب کو ادھر سے ایک ڈینگل کر رہے ہیں وہ گاجر بھی کیرٹ اینڈ سٹک ہے. ٹھیک ہے. زرداری صاحب بھی ایک طرف ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. جی ٹھیک ہے. آدھی PMLN کی لیڈرشپ جو ہے یا وہ اندر ہے یا رہی ہے یا مقدمات بھگت رہی ہے. جی تو اس صورتحال میں وہ جو PTI کی سپورٹ ہے، جی یعنی پہلی حکومت ہے کافی سالوں بعد جس کو اسٹیبلشمنٹ کی 110% مزاحمت نہیں ہے، جس کو مزاحمت نہیں ہے. ٹھیک ہے. سپورٹ بھی ہے. جی اچھا نظامی اس صاحب کے ہوتے ہوئے وہ اپنی ٹرم پوری کر رہے ہیں. اب کرونا وائرس کے ماحول میں کیا اپوزیشن کیا کرے؟ سڑکوں پہ نکلے؟ نہیں، سڑکوں پہ اپوزیشن نہیں نکل سکتی ہے. لیکن میرا اعتراض نظامی صاحب یہ ہے، آپ لندن سے آتے ہیں، آپ پہلے ورچوئل اجلاس کی فواد چودھری صاحب پیٹتے ہیں کہ ورچوئل سیشن کریں، آپ اپوزیشن لیڈر ہو کے نہیں جاتے ہیں یار. قومی اسمبلی کے اجلاس میں اپوزیشن لیڈر ایسے ہیں جو ان تلوں میں تیل نہیں ہے. جی وہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے ذریعے چاہتے ہیں کہ وہ اقتدار میں آ جائیں اور اپنے آپ کو جی اب نظامی صاحب اپنے اسٹیک نہیں اس میں ذرا. اور اسی لیے پہلے کیسوں کا فیصلہ نہیں ہوتا. شہزاد اکبر کی نئی پریس کانفرنس سے آ جاتی. جی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انوسنٹ ہے وہ یا گلٹی ہیں، اس کا جواب تو وہ خود دیں گے. جی ایسے ہی ہے. لیکن ان کے خلاف جو اس طرح نزلہ گر رہا ہے وہ اسی لیے گر رہا ہے کہ ان کی جو ایک برانڈ ہے اس کو اتنا خراب کیا جائے کہ وہ اس قابل نہ ہو نظامی صاحب کہ وہ کسی کی جگہ لے سکے. بہت سے نیب کی پروسیکیوشن پہ بہت سے سوالات ہیں، بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن یہ کرونا کی وبا میں یہ نون لیگ شہباز شریف صاحب ان کے حریف کون سا مسودہ حکومت کے پاس یہ اسمبلی میں لے کے گئے یہ پڑا ہے جی، اور یہ سجیشنز ہیں ہماری اس طرح قابو کریں. یہ مثال ہمیں نہیں ملتی جو ان کی ہونی چاہیے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد یہ جو نیب سے متعلق کر رہے تھے، اب یہ ڈاکٹر ظفر مرزا اور عامر کیانی صاحب کے خلاف بھی کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور یہ کس نوعیت کے معاملات ہیں اس پہ بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب آج صرف شہباز شریف صاحب ہی پیش نہیں ہوئے بلکہ ایک اور بھی اہم فیصلہ کیا گیا ہے جو PTI کے اہم لوگ ہیں، سیکریٹری جنرل عامر کیانی ہیں PTI کے، وہ جناب ان کے، اور جو اس وقت مشیر صحت ہیں ڈاکٹر ظفر مرزا، اس سے پہلے غلام سرور خان صاحب، وزیر مذہبی امور نور الحق قادری صاحب، اب ان کے خلاف بھی انکوائریز اوپن ہو رہی ہیں اور جانچ پڑتال کی جائے گی عامر کیانی اور ظفر مرزا صاحب کی جو کرپشن سے متعلق شکایات ہیں. تو احتساب کی تلوار آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ دھودھاری چلے گی اور چاروں سمت چلے گی؟ یہ جو کہتے ہیں نا چیئرمین نائب، ہم فیس نہیں ہم کیس دیکھتے ہیں، جی اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے. لیکن یہ مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے جی تیلوں میں تیل نہیں ہے. سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ ظفر مرزا صاحب کے خلاف اگر وہ کیسز ہیں بھی تو اس وقت ان کی کل وقتی توجہ جو ہے یہ کرونا کی طرف ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا. نیب کو آن ہولڈ کر دینا چاہیے. بالکل دیکھیں، بالکل کوئی بھاگے نہیں جا رہا ظفر مرزا کا جی، اور ہونا بھی کچھ نہیں ویسے جی یہ ایسے ہی ہے، جعلی قسم کی بیلنسنگ ایکٹ ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہے یہ جو کرونا کے بارے میں میں نے بات کی، یار یہ تو بہت ہی، اب WHO نے پاکستان کو سنگل آؤٹ کر کے خط لکھا ہے جی کہ روز کے 50,000 ٹیسٹ کی اہلیت بے حد ضروری. کتنے ٹیسٹ ہیں؟
جی 24,000 ہوئے ہیں ابھی پچھلے 24 گھنٹوں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ لاک ڈاؤن بڑا ضروری ہے. 2 ہفتے لاک ڈاؤن کریں, 2 ہفتے نہ کریں, جی نرمی کریں. نرمی کریں. جی تیسرے انہوں نے کہا کہ جو پاکستان ہے وہ 6 شرائط پوری کرنا ضروری ہے جو لاک ڈاؤن سے پہلے, جو ہم کہہ کے تنگ آ گئے. جی ان کو یقینی اس میں یہ ہے کہ تشخیص, ٹیسٹ اور علاج کا اہل ہو جی مکمل, وہ بھی نہیں ہے. ہم وہ کہتے ہیں کہ اور بھی کسی جو شرائط جو ہیں جی. جو میں اس وقت پڑھنا نہیں چاہتا, وہ اس میں پوری نہیں اترتے. ایک تو بڑی واضح ہے ایک شرط جی کہ گراف کر فلیٹ نہیں ہو رہی, اوپر جا رہے ہیں, گراف اوپر جا رہی ہے. اور آپ نے لاک اگرچہ یہ کوئی سچی بات ہے کہ مجھے پرائم منسٹر کی بات سمجھ آتی ہے کہ وہ کیوں کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ, کیونکہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا میں بھی لاک ڈاؤن بھی کر دیا گیا. وہاں تو آپ کو پتہ نا کہ اتنا بڑا ملک ہے. جی ایسے ہی ہے, 1 ارب 30 کروڑ کا ملک. یہ کہ نا وہ مائیگرنٹ ورکر جو ہے وہی بیچارہ مارا گیا. جی ایسے ہی. تو ان کو ایک اپنی ان کی وجوہات ہیں. ہماری بھی ہے کہ ہماری اکانومی مار جائے گی, لیکن دوسری طرف کوئی پالیسی نہیں ہے. اب مثلا جن ملکوں نے لاک ڈاؤن کو نرم کیا انہوں نے ایس او پیز بڑے اسٹرکٹ کیے ہیں. جی نظامی صاحب ایس او پیز بھی کوئی نہیں ہے. اب دیکھیں نا, چلیں شکر ہے 2 چیزوں پہ. کل ہم نے محترمہ یاسمین راشد کو لیا تھا. جی جی ہمیں انہوں نے کہا کہ نہیں جی یہ ٹھیک ہے. پھر میں نے پوچھا ان سے کہ جی کیا طریقہ ہے ایک عام آدمی کو ہو جائے, تو انہوں نے کچھ ایس او پیز یا کچھ جی 1122 پہ کال کریں, ان کو بیڈس کی انفارمیشن ہے. میں نے کہا آپ یہ شیئر کریں, تو انہوں نے جی ہماری بات سنتے ہوئے جی آج انہوں نے اس بارے میں ڈیٹیل پریس کانفرنس بھی ڈیٹیل پریس کانفرنس بھی. پھر پرائیویٹ ہاسپٹل پہ آپ کو یاد ہے کہ جو ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب سے ہم نے پوچھا تھا, سٹیک ہولڈر ہیں وہ اس انہوں نے فیٹرنیٹی کے. تسلیم کیا. اچھا یہ نظامی صاحب ذرا سنوا لیتے ہیں. یہ پریس کانفرنس کے تحت ہی ہونا چاہیے. جی جی یہ چیزیں ہونی چاہیے باقاعدہ, اس کو پبلش بھی کیا جائے اور بتایا بھی جائے. کچھ ہوا وہ بھی تو صحیح نا ان کا. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا نظامی صاحب ایک معاملہ اور ہے, اور یہ بدقسمتی سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں ذاتیات کی بنیاد پہ الزامات لگانے کی پولیٹیکل ہسٹری کیا ہے, سیاسی تاریخ کیا ہے؟ یہ تو بہت ہی کہاں تک سنو گے, کہاں تک سنو. جی اس کا زیادہ سلسلہ بے نظیر کے مرحومہ کے شہید کے دور میں شروع ہوا کہ ان کے ریسٹریشن کے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا. جی جعلی خط ڈرافٹ کیے گئے. حسین حقانی صاحب بھی ایک زمانے میں اس کھیل میں شامل تھے. اس زمانے میں دائیں بازو میں ہوتے تھے, اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے تھے. ٹھیک ہے, ان کی کیریکٹر کیوں خاتون تھی, اس کی کیریکٹر اسیسنیشن کرنا جی آسان تھی. جی پھر یہ شیخ رشید, جی انہوں نے قومی اسمبلی میں وہ آئیں, انہوں نے ان کے بارے میں انتہائی توہین امیز کلمات ادا کیے جو جی رپورٹ بھی ہو گئے, سنے بھی گئے. اور اس پاداش میں اگرچہ بے نظیر اس چیز میں بلیو نہیں کرتی تھی, ریونج ان کا نہیں تھا, انتقامی لیکن ان معاملات کو باولپور جیل میں ٹھوک دیا گیا. شیخ صاحب کو اور رہا کیسے ہوئے؟ بڑی ایک خاتون صحافی تھی اس وقت, بڑی معافی شافی, میرے سے بھی کہا کہ یار میری کو معافی کرا. اتنے دلیر ہیں, فارغ چھوڑیں اس بات کو. اب آپ آ جائیں یہ سنتھیا کی طرف. سنتھیا کی بات پہ میں آنا چاہ رہا ہوں. پہلے تو یہ بتائیں, یہ جو الزام لگا رہی ہیں, کیا 10 سال کے بعد اس طرح کے الزامات ثابت کرنا پاسبل ہے؟ مانا کہ سائنس بڑی ترقی. یار دیکھیں یہ میں اس میں نہیں جاتا. جی بات یہ ہے کہ کون ہے یہ خاتون, امریکن ہے. اس کا مطلب ہے کہ خوبصورت عورت ہو, گوری چھٹی ہو, انگریزی بول چکتی ہو, واجبی سے بھی پڑھی لکھی ہو, اس کے لیے پاکستان میں تمام ایوانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. جی وہ سیکورٹی میٹنگ میں بھی چلی جاتی ہے, جی جہاں پریزیڈنٹ ہاؤس میں بھی چلی جاتی ہے. میرے اور آپ جیسے جرنلسٹ جو ہیں جی ان کی اور کو وہاں پہ ہم پھڑک نہیں سکتے ان کی سیکورٹی کلیئرنس ہے یا نہیں. جی ان کو ویزے بھی ملتے رہتے ہیں. جی ٹھیک ہے, تو یہ اب جو کچھ وہ کہہ رہی ہیں, اب دیکھیں آپ یہ نوٹس کریں کہ کوئی ایف بی کیا کہتے ہیں ہماری ایف آئی اے یا کوئی اور ادارہ, جی پولیس ان کے خلاف کوئی ایف آئی آر تک کرنے کو تیار آج نوٹس کر دیا اسلام آباد کی عدالت نے. ایف آئی اے نے موقف اپنایا کہ یہ اس درخواست پہ اس لیے عمل نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں
کوئی شکیل عباسی ہیں وہاں کے پریزیڈنٹ PPP کے اسلام آباد کے، وہ اپلیکنٹ تھے کہ انہوں نے بے نظیر شہید کی. جی یہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. ڈائریکٹ یہ میرا مطلب ہے ایک طرف تو آئے ریسٹ میں کیس جی کہ ایک طرف تو آپ کو ٹریفک وائلیشن پہ اندر کر دیا جاتا ہے جی ایک دفعہ آپ کو پکڑ لیا جاتا ہے آپ کو مسنگ ہو جاتے ہیں آپ. جی پھر یہ ایک دلچسپ بات ہے کہ وہ PTM کے بارے میں اور پیپلز پارٹی کے نیکسس کے بارے میں، یعنی ان کا مشن یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو غدار پارٹی کیا جائے. یہ کیا ایجنڈا ہے، کس کا ایجنڈا؟ مطلب میری اپنی رائے جو ہے آج وہ یہ ہے کہ اس خاتون کو ویزا کینسل کرنا چاہیے جی اینڈ شی شوڈ بی سینڈ بیکنگ. جی دیکھیں نا وہ جو ہمارے اعظم سواتی صاحب کی فیملی جی جی ماشاءاللہ امریکہ میں وہ بہت اعتراف کر رہی ہے کہ اس کے ساتھ ایک کنیکشن تھا، ان کے توسط سے میں یہاں پہنچی، لیکن بعد میں نظامی صاحب دیکھیں یہ الزام لگایا کا شر اتنا زیادہ ہے. رحمان ملک صاحب نے ریپ کیا اور ساتھ 2000 پاؤنڈ بھی دیے. 2000 پاؤنڈ بھی دیے. اب گھر بلایا بھائی آپ گئی کیوں، نمبر 1. جی نمبر 2 اتنے سال تو آپ خاموش رہی. جی اور جس قسم کی ایکسپریشن زبان انہوں نے ایک دو انٹرویوز میں پیش کی ہے وہ بھی کافی محل نظر ہے. بلکہ میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہمارے میڈیا کو اس کو اتنی ہوا نہیں دینی چاہیے. جی میں بھی خیال تھا کہ اس کا نوٹس تھا نہیں، لیکن اب تو لینا پڑ گیا یار. اس کہ میں یہ ہماری اسامہ بن لادن کے جس وقت ان کو امریکی آپریشن ہوا ہے، آپریشن ہوا ایبٹ آباد آپریشن کی بات کر. اور جنرل کیانی نے جو سرکار میں چیف تھے ابھی حال ہی میں ایک وضاحت کی ہے جی کہ ان کو واقعی اس کا کوئی علم نہیں تھا. اس کو علم تھا اس خاتون کو نہیں، یہ اس کے بعد وہاں پہ گئی اس نے. دیکھیں نا یار وہ جو شکیل عباسی ہے جی وہ CIA کا ایجنٹ تھا اور وہ شکیل آفریدی جی نظامی صاحب شکیل آفریدی ٹیکے لگا رہا تھا. جی 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 وہ پولیو کی کیمپین پہ. یہ جو ہے ایک غیر ملکی ایجنٹ ہے یا نہیں ہے یہ؟ جی یہاں تو آپ نے فیکٹری کھولی ہوئی ہے پاکستانیوں کو غیر ملکی ایجنٹ غدار یہ کرنے کی. جی اور یہاں جو اصل لوگ ہیں وہ دندناتے پھرتے ہیں. کیا اس کا لوکل اسٹینڈ ہے اس عورت؟ اچھا نظامی صاحب سوال میرا یہ ہے، ویسے آج عدالت نے اس کو نوٹس کر دیا ہے، FIA کو پھر نوٹس کیا ہے، PTO کو بھی نوٹس کر دیا ہے. یہ تو چلے اب رحمان ملک صاحب بھی کہہ رہے ہیں جی ان کے خلاف حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ کریں گے. یوسف رضا گیلانی صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں پاکستان میں اور امریکہ میں ان کے خلاف حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ کروں گا. سوال میرا یہ ہے نظامی صاحب، یوسف رضا گیلانی واحد وزیر اعظم ہیں جو سب سے زیادہ دورانیے تک وزارت عظمیٰ کے منصب پہ رہے. یہ الزامات یوسف رضا گیلانی کی ذات کے علاوہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ وزیر اعظم کا جو منصب ہے، جو عہدہ ہے، اس کے لیے بھی بڑے سنگین؟ لیکن انہوں نے ہر سیاسی MQM اور PTI ان کی فیوریٹ جماعتیں، جی باقی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ان کو باتی نہیں ہیں. دیکھیں PTM جو بھی ہوگی ایک پاکستان کی جماعت ہے نا. جی لیٹ اس ڈیل وتھ اٹ. اس عورت کی کیا ضرورت ہے ہمیں جی کہ آگے میں بتایا. یہ جو ہے نا ہمارے یہاں جو وائٹ مینس کمپلیکس ہے، جی کوری چٹی چمڑی پہ فرفتہ ہو جاتے ہیں. اور یہ بائی دی وے جو انہوں نے رحمان ملک وغیرہ کے میں بات کیا، مجھے الزامات کے بارے تو پتہ نہیں ہے مجھے. اچھا میں یہ کہتا ہوں کہ باقی چیزیں چھوڑیں، ان کا ویزا کینسل کریں جس طرح آپ بعض امریکی جرنلسٹوں کا پاکستان میں کرتے رہے ماضی میں. جی رحمان ملک صاحب کے دور میں بھی ہوا ہے، میں نام نہیں لوں گا ان کا. جی ان کو جہاز میں بٹھائیں اور خدا حافظ کریں. اس میں نظام صاحب وزارت داخلہ سے رابطہ کیا گیا لیکن ابھی تک میرا خیال کوئی جواب سامنے نہیں آیا. وہ نہیں آئے گا آپ کو ان کا ویزا سٹیٹس کیا ہے. لیکن یہاں پہ وہ لوگ جو منصب پہ پہنچ جاتے ہیں، اب جس طرح آپ ہیں نظامی صاحب، جس طرح کوئی اور دیکھیں نا میں یہ جاننا نہیں چاہتا اس بحث میں جو سوشل میڈیا پہ اس نے جو تصویریں لگائی ہیں جی وہ ہو از ہو ہیں. جی ٹھیک ہے نظامی صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آنے والے پروگرام میں اس پہ بات کریں گے. آپ کا آج کے پروگرام سے اتنا ہی. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.